کہ ججز جو ہیں اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں۔ تو اگر فرض کریں عدالتیں اتنے بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں، تو پھر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے عدالتیں تو یہ اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، اور پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر عدالتی حکم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں 8 ماہ سے یہی ہو رہا ہے۔ 24 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے حکم دیا تھا کہ منگل والے دن اور جمعرات 6 لوگوں کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کرائی جائیں گی، اور یہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس دن سے ہر منگل ہمارا راستہ روکا جاتا ہے، کہ قانون کا راستہ روکا جاتا ہے۔ ہر ہفتے یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی شرافت نہیں ہے۔ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فل بینچ جس کی صدارت چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے، سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے خود حکم دیا سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو کہ ہمیں سہیل خان آفریدی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو اور دیگر نام جو میرے دستخط سے دیے گئے ان کو آج ہر صورت عمران خان صاحب سے ملوایا جائے۔ ان کے سامنے سپرنٹینڈنٹ جیل، کیا نام ہے ان کا، غفور انجم صاحب نے مانا کہ ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ ہماری ملاقات کروائیں۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے لسٹ وصول کی، اس کے بعد ہم سیدھا یہاں آئے، انہوں نے کہا ہمیں کہ آپ آئیے اڈیالہ، آج آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے۔ ہم آ کے یہاں کھڑے ہیں، چیف منسٹر صاحب کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں، جنید اکبر صاحب کھڑے ہیں، باقی دوست یہاں کھڑے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ ایک SHO یہاں ہمیں کہتا ہے کہ عدالتی حکم کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو ہم آتے رہیں گے، یہاں زیادہ قوت کے ساتھ آئیں گے، آئین کی قوت کے ساتھ آئیں گے، عوام کی قوت کے ساتھ آئیں گے۔ عدالت اگر اپنی قوت استعمال نہیں کر سکتی تو اس کو ہم قوت دیں گے۔ ہم سوچیں گے کہ اس ملک میں آئین اور قانون نہیں تو پھر کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ چیف منسٹر صاحب مزید آپ کو بتائیں گے کہ آگے اب ہم کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ عدالتی حکم ہونے کے باوجود ہمیں آج اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، یہاں پر روک دیا گیا، اور جہاں پر روکا گیا وہی ہم بیٹھ گئے، اور ابھی جو ہے ملاقات کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، اور پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ججز جو ہیں اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں۔ تو اگر فرض کریں عدالتیں اتنے بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں، تو پھر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے عدالتیں، ہمارا آئین، ہمارا قانون کس طرف جا رہا ہے۔ مجھے پہلے دن سے، جس دن سے میرا نام اناؤنس ہوا، اس دن سے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زبردستی آؤں گا اور وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ ایک بندہ آیا پشاور میں، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے یہ دھمکی دی کہ یہ نہیں بنے گا، لیکن میں بنا، میں وزیر اعلیٰ بناؤں۔ میں برائے مہربانی تھوڑی خاموشی پلیز۔ میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، میں 4.5 کروڑ پختونوں کا، خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر اپنے لیڈر، اپنے قائد سے پالیسی گائیڈ لائن لینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کس طرح جو ہے آگے چلنا ہے، کس طرح جانا ہے، چونکہ 2 سال سے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ملاقات انتہائی ضروری ہے۔ میں نے جتنے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اپنائے ہیں۔ میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کو، مرکزی حکومت کو، چیف جسٹس صاحب کو، آج عدالت میں یہ سارے طریقے اپنائے ہیں، اور کل انشاءاللہ، کل سے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں۔
اور عوام کو جو ہے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف آپ نے کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ عوامی انصاف ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جنید اکبر صاحب جنید اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے پھر دیکھا کہ اس ملک میں عدالتوں کو اور ججوں کی فیصلوں کو کس طرح بے توقیر کیا جاتا ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, نہ ہم اس سے بے توقیر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں رکا جائے, ہمیں بٹھایا جائے. لیکن عدالتوں کو اور جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم غریب ملک میں اپنے پیڑ کاٹ کے ہم عدالتوں پہ لگاتے ہیں اور اس سے ہم انصاف نہیں ہمیں دے سکتے, اس پہ اپنے فیصلے جو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, تو پھر سیریسلی ہمیں پارٹی نے سوچنا چاہیے, ہمیں عدالتوں پہ عدم اعتماد کرنا چاہیے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جو بنی ہے اور اس کو جو انصاف دینے میں ناکام ہے, تو ہم غریب ملک کے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا تو یہی ڈیمانڈ ہوگا کہ ان عدالتوں میں یونیورسٹیاں بننا ہے, کوئی ہاسپٹل بننا ہے جس سے کسی کو ریلیف ملے. آپ نے کہا کہ عدالتیں بے بس ہیں, عدالتوں سے سزائیں بھی متنوع, کارکنان کو رہا بھی کیا جا رہا. اگر یہ صورتحال جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اگلا لائحہ عمل بتاتے ہیں, ہم بات کریں گے, میں عوام میں جاؤں گا, کیا آپ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح دوبارہ وہی راستہ اختیار کریں گے, عوام کو لے کر آئیں گے اور جیسے ریلی کی صورت میں آئے تھے وفاق کی طرف آئے, کیا آپ عدالتوں کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی, بحیثیت وزیر اعلیٰ میرا کام ہے حکومتی معاملات چلانا, اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا. اور میں نے عمران خان کا مینیفیسٹو اور عمران خان کا نظریہ امپلیمنٹ کرنا ہے خیبر پختونخوا میں. احتجاج پارٹی تنظیم کا کام ہے. جو ہے میرے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف مرکزی وہ کھڑے ہیں, رائٹ پہ صوبائی صدر کھڑے ہیں. میں ان کو یہ بات دلاتا ہوں کہ بحیثیت کارکن, بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں, بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی, چاہے وہ جو بھی ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا میں مشاورت ان سے کیے بغیر کوئی بھی کابینہ تشکیل نہیں دوں گا. اب جبکہ عمران خان سے آپ کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی نہیں ہو رہی, تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیسے کابینہ تشکیل دے گے؟ اسٹریٹجی ایک ہی ہے, اسٹریٹجی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہوگی. بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ بانی پی ٹی آئی کی تصویر کو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے, تو کیا آپ جو ہے وہ یہ کوئی کلٹ کے لیے خصوصی کوئی میسج دے رہے تھے, کیا آپ کا یہ میسج تھا؟ آپ پی ٹی آئی پہ آلریڈی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ایک کلٹ ہے, دیکھیں جی, عمران خان صاحب ہمارے دلوں میں ہیں, ہم تصویروں میں اس کو نہیں رکھنا چاہتے, ہم اپنے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے سامنے لائیں گے اس کو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو آلریڈی میٹنگ آپ کو کال کی گئی تھی اور آپ کو بلایا گیا تھا, تو آپ نے کہا کہ جب تک میرے لیڈر سے ملاقات نہیں ہوگی میں کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کروں گا, تو آگے کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, وہی لائحہ عمل ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوگا. انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ جائیں گی اور پھر آپ سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. کریک ڈاؤن کیا ہے, اطلاع کیا کہ یہاں سے جو غیر قانونی مہاجرین ہیں وہ کے پی میں جا رہے ہیں, وہاں پر چھوٹے ہیں, وہاں پر کیا کریک ڈاؤن ہوگا اور جو غیر قانونی عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے تمام ہمارے افغان بہن بھائی جائیں گے.